نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سورة الکہف. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. اس نے کہا میں نے تم سے کہا نہ تھا تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے. یہ خضر علیہ السلام نے کہا. موسیٰ علیہ السلام نے پھر معذرت کی اور کہا قال ان سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس کے بعد اگر میں آپ سے کچھ پوچھوں تو آپ مجھے ساتھ مت رکھیے گا. لیجئے اب تو میری طرف سے آپ کو عذر مل گیا. ابھی جو سزا ہے اس میں بھی ذرا سی بے صبری ہے نا. استاد نے یہ سزا نہیں دی، شاگرد نے خود سزا اپنے لیے تجویز کر لی. استاد نے نہیں کہا کہ اگر تم نے اب دوبارہ سوال کیا اب میں تم کو اپنے ساتھ نہیں رکھوں گا. انہوں نے نہیں کہا. اسے پتہ چلا کہ استاد سزائیں دینے سے حتی الامکان بچیں، سزائیں نہ دیں. یہ ڈی موٹیویٹ کر دیتی ہیں شاگردوں کو. چھوٹی چھوٹی باتوں پر سزا دینا یا ہر غلطی پر پکڑ لینا. وہ اپنی طرف سے تو گنجائش دے رہے تھے خضر علیہ السلام. موسیٰ علیہ السلام نے خود ہی اپنے لیے ایک سمجھیں کہ ججمنٹ پروناؤنس کر دی، اپنے لیے ایک فیصلہ کر دیا کہ اگر اب میں آپ سے سوال کروں اب مجھے آپ اپنے ساتھ مت رکھیے گا. ابن جریر کی روایت میں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ہم پر رحمت فرمائے اور موسیٰ علیہ السلام پر بھی رحمت فرمائے. وہ اپنے ساتھی کے ساتھ صبر کر لیتے تو ہم بھی اور بہت کچھ سیکھ لیتے. اب کیا ہوا؟ فانطلقا، اب دونوں چلے. حتی اذا اتیا اہل قریۃ استطعما اہلها فابوا ان یضیفوہما فوجدا فیہا جدارا یرید ان ینقض فاقامہ قال لو شئت لاتخذت علیہ اجرا. پھر آگے چلے یہاں تک کہ ایک بستی میں پہنچے اور وہاں کے لوگوں سے کھانا مانگا مگر انہوں نے ان دونوں کی ضیافت سے انکار کر دیا. وہاں انہوں نے ایک دیوار دیکھی جو گرنے والی تھی. اس شخص نے اس دیوار کو پھر قائم کر دیا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر آپ چاہتے تو اس کام کی اجرت لے سکتے تھے. پھر وہ صبر نہ کر سکے تو کیا ہوا؟ قال، خضر علیہ السلام نے کہا ھذا فراق بینی و بینک، بس میرا تمہارا ساتھ ختم ہو گیا. سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، اب میں تمہیں ان باتوں کی حقیقت بتاتا ہوں جن پر تم صبر نہ کر سکے. فرمایا اما السفینۃ، جہاں تک کشتی کا تعلق ہے، فکانت لمساکین یعملون فی البحر فاردت ان اعیبها وکان وراءہم ملک یأخذ کل سفینۃ غصبا. اس کشتی کا معاملہ یہ ہے کہ وہ چند غریب آدمیوں کی تھی جو دریا میں محنت مزدوری کرتے تھے. میں نے چاہا کہ اسے عیب دار کر دوں کیونکہ آگے ایک ایسے بادشاہ کا علاقہ تھا جو ہر کشتی کو زبردستی چھین لیتا تھا. تو کشتی کچھ مسکینوں کی تھی. اب یہاں سے مسکین کا ڈیفینیشن بھی ہم کو پتہ چلتا ہے. مسکین کی تعریف، مسکین وہ نہیں جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو. جس کے پاس کوئی چیز اپنے کام کی نہ ہو اس کو تو فقیر کہتے ہیں. مسکین وہ ہے کہ جس کے پاس کچھ نہ کچھ مال موجود ہو لیکن اس کی ضروریات پوری نہ ہوتی ہوں، وہ مسکین ہوتا ہے. یعنی اپنی ضروریات پوری کرنے سے وہ عاجز آ گیا، اپنی ضروریات پوری نہیں کر سکا حالانکہ اس کے پاس کچھ نہ کچھ ذرائع موجود تھے لیکن وہ ذرائع اتنے نہیں تھے جو اس کی کفالت کر جائیں، اس کے لیے کافی ہوں. ان کے پاس بھی کشتی تھی پھر بھی ان کو مسکین کہا گیا ہے. اب کیا ہوا؟ آگے جا کر جس کنارے پر اس کشتی کو لگنا تھا وہاں کوئی بادشاہ تھا. اپنی جنگی مہموں کے لیے ہو سکتا ہے اس کو کشتیاں درکار ہوں. تو انہوں نے ذرا سا تختہ اکھاڑ دیا تاکہ ناکارہ سمجھ کے اس پر قبضہ نہ کریں. تو ایک چھوٹا نقصان ہوا. چھوٹے نقصان کی وجہ سے ایک بڑے نقصان سے یہ بچ گئے. یہ مثال ہے کہ نیک لوگوں کو اگر کوئی مال کا نقصان پہنچے تو اس پہ کوئی نہ کوئی بہتری ہی ہوگی. انسان صبر کر لے، یہ سوچ لے
کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، یقیناً میری بہتری ہوگی۔ کوئی نئی چیز اگر کریک ہو گئی، ہو سکتا ہے بہتری ہو۔ نئی گاڑی ہے، اگر کہیں اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، ہو سکتا ہے اس میں کوئی بہتری ہو۔ چھوٹا نقصان ہوا، کیا پتہ کوئی زیادہ بڑا ایکسیڈنٹ ہوتا، جان چلی جاتی، کچھ اور ایسا نقصان ہوتا۔ کوئی اپنا پسندیدہ لباس ہے، ہو سکتا ہے وہ جل گیا، خراب ہو گیا، ہو سکتا ہے اسی میں بہتری ہو، ورنہ اس کو استعمال کرتے تکبر پیدا ہوتا، کوئی اور مشکل میں انسان پڑ جاتا اللہ کے ہاں۔ اسی میں جو بخاری کی حدیث ہے اس میں آتا ہے کہ جب کشتی میں بیٹھے تھے خضر اور موسیٰ علیہ السلام، ایک چڑیا آئی، وہ آ کر کشتی پر بیٹھ گئی اور دریا سے اس نے تھوڑا سا پانی اپنی چونچ میں لے لیا۔ تو خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ اس چڑیا کی چونچ میں جتنا پانی ہے تو موسیٰ میرا اور تمہارا علم مل کر اللہ کے علم کے مقابلے میں یہ اس سے بھی کم ہے۔ جتنا چڑیا نے اپنی چونچ میں پانی لے لیا دریا سے، تو جو چڑیا کی چونچ میں پانی ہے تو میرا اور تمہارا علم مل کر اللہ کے علم کے مقابلے میں اس چڑیا کی چونچ کے پانی سے بھی کم ہے ہمارا علم، اور جو دریا ہے وہ اللہ کا علم۔ تو کیوں نہ انسان اللہ پر بھروسہ کرے، کیوں اس کے فیصلوں پہ ہم ناراض ہوتے ہیں یا خفا ہونے لگتے ہیں؟ وہ کسی نے کہا ہے نا کہ خدا خالق، خدا مالک، تو کیسا؟ تم کیا کہتے ہو کہ میں نے یہ چاہا، میں نے یہ چاہا؟ تو اللہ پر انسان بھروسہ کرے۔ اب دوسری بات انہوں نے بتائی، وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا۔ رہا وہ لڑکا تو اس کے والدین مومن تھے، ہمیں اندیشہ ہوا یہ لڑکا اپنی سرکشی اور کفر سے ان کو تنگ کرے گا، اس لیے ہم نے چاہا ان کا رب اس کے بدلے ان کو ایسی اولاد دے جو اخلاق میں بھی اس سے بہتر ہو اور جس سے صلہ رحمی بھی زیادہ متوقع ہو۔ رحم کا لفظ استعمال کیا گیا ہے ہمدردی کے لیے، محبت کے لیے، رقت قلب کے لیے، نرم دل کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اب جس لڑکے کو قتل کیا، یہ مثال ہے کہ کسی نیک انسان کو کوئی جانی نقصان سے تکلیف پہنچے۔ یہ جو لڑکا تھا جس کو قتل کیا گیا، اس کے والدین نیک تھے، ہو سکتا ہے کفر پر اٹھتا، ماں باپ اس کی محبت میں، اس کی باتوں میں آ کر کفر میں مبتلا ہو جاتے، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا کہ اس لڑکے کی جان لے لے، اس کی موت واقع ہو جائے اور اس کے بدلے اللہ بہتر اولاد ان کو دے دے۔ اہل ایمان کو جب کوئی جانی مصیبت پہنچتی ہے تو عموماً لوگ کہتے ہیں کہ لوگ کیا فائدہ ہوا تمہاری عبادت کرنے کا، کیا فائدہ ہوا تمہارا قرآن پڑھنے کا؟ تو فائدہ یقیناً ہوا۔ چھوٹا نقصان ہے جو دنیا میں ہو گیا، کیا پتہ آخرت کے بڑے نقصان سے اللہ نے بچا لیا ہو۔ اللہ ظالم نہیں، بظاہر نقصان ہے، اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس سے کتنا بہتر انتظام ہے جو کہ اس نے کیا ہوا ہے۔ اب تیسرا واقعہ، وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَ أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَ كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ۔ اور اس دیوار کا معاملہ یہ ہے، یہ دو یتیم لڑکوں کی ہے جو اس شہر میں رہتے ہیں۔ اس دیوار کے نیچے ان بچوں کے لیے خزانہ دفن ہے اور ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا، اس لیے تمہارے رب نے چاہا کہ یہ دونوں بچے بالغ ہوں اور اپنا خزانہ نکال لیں، یہ تمہارے رب کی رحمت کی بنا پر کیا گیا۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ سونے چاندی کا ایک خزانہ تھا جو کہ وہاں پر دفن تھا، اور وجہ یہ بتائی کہ ان بچوں کا باپ نیک تھا۔ پتہ چلا کہ اگر والدین نیک ہوں تو ان کی نیکی، ان کی دعاؤں کا اثر، اس کا فائدہ بچوں تک پہنچتا ہے۔ تو بچوں کے حق میں انہوں نے دعا کی ہوگی، بچے چھوٹے چھوٹے تھے، نابالغ تھے، اللہ تعالیٰ نے اس خزانے کی حفاظت فرمائی۔ یہ جو دیوار بنائی یہاں پر خضر علیہ السلام نے، دیوار بنا کر بستی والوں کی بھلائی مقصد نہیں تھی، بلکہ ایمان والوں کی بھلائی مقصد تھی۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سے جو بیزار ملک ہیں وہ پھل رہے ہیں، پھول رہے ہیں، تو کیا اللہ کو کافر اچھے لگنے لگ گئے ہیں؟ یہ وجہ یہ نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہاں اسلام کا کوئی فائدہ ہو، کفار کی ترقی،
کسی طرح ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں کے لیے فائدہ مند ہو. جیسے آپ دیکھیں کہ آج جو اسلام کے خلاف آن سلاٹ ہے، اور جس طرح آپ تو یہ کھل کر کھیل رہے ہیں نا، یہ تو میڈیویل ایجز میں چلے گئے. ایک زمانہ آیا تھا جب اسلام دشمنی پر انہوں نے بہرحال کچھ نہ کچھ پردہ ڈال دیا تھا، شرافت کا اور سویلائزیشن کا. اب تو اپنی دشمنی، اپنی نفرت پر سے وہ سارے پردے اٹھا دیے. ان کے پوپ سے لے کے اور منسٹرز سے لے کے جس کا جو جی چاہتا ہے اسلام کے خلاف وہ بولنا شروع کر دیتا ہے. کہنے کو بہت برے سے حالات ہیں، لیکن فائدہ کتنا ہو رہا ہے. یہ جو سیکولر سے سیکولر مسلمان بھی تھے، ان کی بھی غیرت اب جاگ رہی ہے. جو بالکل نیوٹرل تھے، نہ وہ اسلام کے خلاف تھے، نہ وہ اسلام کے فیور میں تھے، نہ ادھر کے تھے نہ ادھر کے، ڈورمنٹ مسلمز، ان کی یہ باتیں، ان کی یہ گفتگو، ان کے یہ اسلام پر اعتراضات اور اس طرح مذاق اڑانا اب یہ مسلمانوں کی سوئی ہوئی غیرت کے لیے تازیانہ ہے. ان کی باتوں سے مسلمان اب جاگ رہے ہیں. وہ جو پہلے نیوٹرل تھے اب وہ بھی کھڑے ہو گئے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم بھی ڈٹ کر مسلمان ہوتے ہیں، ٹھیک ہے تم کیا کر سکتے ہو ہمارا. جتنا انہوں نے حجاب کے اوپر ہنگامہ کیا، اب حجاب سے بڑھ کے نقاب پر بات چلی گئی. اب وہ نقاب کی پریشانی میں مبتلا ہو گئے ہیں. تو جو بھی حالات ہوتے ہیں اللہ کچھ نہ کچھ خیر نکالتا ہے ضرور ان میں سے. تو اگر آج وہاں بھی کوئی حالات ہیں اس طرح کے ویسٹ میں کہ اتنے ترقی یافتہ ممالک ہیں، کیا پتہ وہاں سے کیا اسلام کا فائدہ ہو. ہم دیکھتے ہیں کہ جو ممالک ہیں جہاں مسلمانوں پر ظلم ہوا، بوسنیا ہو یا چچنیا ہو، تو نیوز میڈیا ہی کے ذریعے ہمیں پتہ چلا کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے. اور یہ نیوز میڈیا یہ کفار ہی کے پاس ہے. مسلمانوں کے پاس تو ابھی اتنا علم اور اتنی ہمت نہیں ہے کہ ان جگہوں پہ جا کے وہ ہم کو بتائیں کہ کیا ہو رہا ہے. یہ CNN ہے یا BBC ہے، انہی کے ذریعے سے ہمیں پتہ چل رہا ہے سب کچھ. تو وہ جو بھی کچھ بتا رہے ہیں، جو مسلمانوں پہ مظالم ہو رہے ہیں، اس کی بھی اطلاع ان کفار ہی نے ہم کو دی. ان کا اپنا ویسٹڈ انٹرسٹ کیا ہے؟ رشیا کی مخالفت. دراصل اس کو بدنام کرنے کے لیے وہ ساری خبریں دیتے ہیں، اور پھر ان کو اپنی بھی ایک ریپوٹیشن بنانی ہوتی ہے لوگوں کی نظر میں. تو وہ یہ کام کرتے ہیں، لیکن فائدہ پھر آپ دیکھیں مسلمانوں ہی کا ہو جاتا ہے نا. تو جیسے کہ حدیث میں مضمون آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فاسقوں فاجروں سے بھی اپنے دین کا کام لے لیتا ہے. تو یہاں بستی والے فاسق فاجر تھے. کیا لوگ تھے وہ کہ جو مسافروں کو کھانا نہیں دے رہے، بجائے کہ خود بڑھ کے مہمان نوازی کرتے. وہ تو دور کی بات، مہمانوں نے مسافروں نے کھانا مانگا تب بھی نہ دیا. اتنے سخت دل، اتنے بے رحم. اگر کہیں یہ دیوار گر جاتی، یتیموں کا خزانہ آ جاتا تو کبھی بھی حفاظت نہ کرتے. یعنی ایک مورلی ڈیگریڈڈ معاشرے کی تصویر ہے جو کھینچی جا رہی ہے، جہاں مورل ایتھکس نام کی چیز نہ بچی ہو. سروائیول آف دا فٹسٹ کا نام ہو کہ جس کے پاس جو چیز ہے بس وہ لے لے، اس کی اپنی چیز بن جائے وہ. تو ان سے تو کسی انصاف کی، ہمدردی، رحم کی توقع تھی ہی نہیں کہ یتیموں کے حق کا خیال کرتے. تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے انتظام فرما دیا. پھر آگے انہوں نے فرمایا خضر علیہ السلام نے کہ وما فعلته عن امری ذلك تأویل ما لم تستطع علیہ صبرا. میں نے کچھ اپنے اختیار سے یہ کام نہیں کیے، یہ ہے حقیقت ان باتوں کی جن پر کہ آپ صبر نہ کر سکے. موسیٰ علیہ السلام نے جو اعتراضات کیے وہ بالکل درست تھے علم شریعت کے لحاظ سے. خضر علیہ السلام کی کسی بھی ایسی بات پر صبر نہ کر سکے جس کو شریعت کے خلاف پایا. اطمینان جب ہوا جب ان کو پتہ چلا کہ میں نے اللہ کی مرضی سے یہ کام کیے ہیں، اور ساتھ ہی خود موسیٰ علیہ السلام کو بھی وحی کے ذریعے سے بتا دیا گیا تھا کہ یہ اللہ کے خاص بندے ہیں. تو ہو سکتا ہے کوئی فرشتے ہوں جو انسانی شکل میں یہ فیصلے اللہ کے نافذ کرتے ہوں. اب جہاں تک صبر کا تعلق ہے، صبر کرنا کوئی نیگیٹو کنڈیشن نہیں ہے، کوئی منفی چیز نہیں ہے، بلکہ بہت مثبت، بڑا کنسٹرکٹیو، بڑا پازیٹیو ایک جذبہ ہے. دنیا میں تو حق قائم ہو نہیں سکتا جب تک حق پر صبر کرنے والے نہ ہوں. صبر کے لیے 3 بنیادی باتیں ذہن میں رکھنی چاہیے. وہ یہ ہے کہ اس دنیا میں جو کچھ ہے سب اللہ کی اجازت سے، اللہ کی پلاننگ سے ہو رہا ہے. جو واقعہ پیش آتا ہے پہلے ہی وہ اللہ کے علم میں ہوتا ہے، وہ پلان ہو چکا ہوتا ہے، اور یقیناً اس میں کوئی نہ کوئی بہتری ہوتی ہے مومن کی. دوسرا نقطہ کیا ہے کہ اللہ رحمان ہے، اللہ میرا رب ہے، میرا پالنے والا ہے، اس کے ہر کام میں حکمت ہے. اگر وہ باطل کو ڈھیل دیتا ہے تو اس لیے نہیں
کہ وہ باطل کے آگے بے بس ہو گیا، یا اس کو کافروں سے محبت ہو گئی، یا اگر وہ مومنوں پر کوئی مشکل ڈالتا ہے تو یہ مطلب نہیں کہ اس کو مومن برے لگنے لگ گئے۔ دونوں صورتوں میں کوئی خیر نکالنا مقصد ہوتا ہے۔ اہل حق کو مشکلوں میں، مصیبتوں میں مبتلا کر کے انہی کے لیے بہتری کی صورت خیر خواہی کی راہیں نکلتی ہیں۔ اور تیسرا نقطہ یہ ہے کہ انسان کا علم محدود ہے، وہ اللہ کے ہر ارادے، ہر فیصلے کی حکمت اس دنیا میں معلوم نہیں کر سکتا۔ صحیح رویہ یہ ہے کہ اللہ کے تمام فیصلوں کو قبول کر لے، صبر کے ساتھ اور شکر کے ساتھ۔ تو یہاں استاد کا بھی رول پتہ چلا کہ استاد صرف علم نہیں دیتا بلکہ استاد کو تربیت بھی کرنی چاہیے شاگرد کی، اور استاد کو صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ شاگردوں کی خطاؤں سے، غلطیوں سے درگزر کر دینا چاہیے، لیکن ساتھ ہی ساتھ چونکہ سکھانا مقصد ہے تو ان کو متنبہ کر دیا جائے، ان کو کانشیس کر دیا جائے کہ یہ غلطی ہو رہی ہے، تاکہ وہ سیکھیں، اس لیے کہ وہ سیکھنے آئے ہیں۔ اگر سکھایا نہیں جائے گا ان کو تو پھر تو صرف علم لے کر بغیر تربیت کے جب وہ نکلیں گے، ہو سکتا ہے وہ علم ان کو فائدہ نہ دے۔ اب آگے ذوالقرنین کا قصہ شروع ہوگا، انشاءاللہ تعالیٰ وہ پھر ہم کریں گے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ الکہف، یہاں پر آیت 83 سے 98 تک ذوالقرنین کا قصہ آ رہا ہے۔ قریش مکہ نے یہودیوں کے سکھانے پر چند سوال جو پوچھے تھے، ان میں سے ایک سوال ذوالقرنین کے بارے میں تھا۔ اس کا یہاں پر مفصل جواب آ رہا ہے۔ قصہ برائے قصہ بیان نہیں کیا گیا، بلکہ سورۃ الکہف کا جو مرکزی مضمون ہے، دنیا کا دجل، دنیا کا دھوکہ، اس مضمون کے ساتھ اس کو جوڑ دیا گیا، ٹانک دیا گیا ہے۔ کئی عبرت کی باتیں ہیں اور سبق ایسے ہیں جو کہ ہمیں سکھائے گئے ہیں۔ فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں، ان سے کہیے میں اس کا کچھ حال تم کو سناتا ہوں۔ ذو کا مطلب ہوتا ہے والا، دا پوزیسر آف۔ قرن، قرن کے کئی معنی ہیں، اور یہ قرن کا تثنیہ ہے، ڈیول ہے یہاں پر، قرنین۔ قرن کے کئی معنی کیے گئے ہیں، یہاں پر قرن کا تثنیہ آ رہا ہے، ڈیول، قرنین۔ الگ الگ مفسرین نے اس کے الگ الگ معنی کیے ہیں۔ کسی نے قرن کو سینگ کے معنوں میں لیا ہے، ہارن کے معنوں میں۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ ایک بادشاہ تھا اور اس نے 2 سینگ لگا لیے تھے اپنے تاج کے اندر، اپنے کراؤن کے اندر۔ کسی نے کہا کہ اس کی 2 لٹیں تھیں بالوں کی، 2 اس نے پارٹیشن کیا تھا اپنے بالوں کا، ایک آدھے بال ایک طرف ڈالتا تھا، آدھے بال دوسری طرف ڈالتا تھا، اس لیے اس کو ذوالقرنین کہا گیا۔ قرن، قاف را نون، زمانے کو بھی کہتے ہیں۔ وہ مشرق اور مغرب کے کناروں تک گیا، اس کی حکومت مشرق مغرب تک پھیلی ہوئی تھی، شاید اس لیے اس کو ذوالقرنین کہا گیا۔ اب یہ کون بادشاہ تھا؟ تقریباً یہ بات طے شدہ ہے، ایکسیپٹڈ ہے کہ یہاں ذکر کنگ سائرس کا کیا جا رہا ہے۔ اس کو اردو میں کیخسرو کہتے ہیں۔ یہ 549 قبل مسیح 549 BC میں ایران کا بادشاہ تھا۔ یہودی اس کو اپنا بہت بڑا محسن مانتے تھے، ذوالقرنین کو، کنگ سائرس کو۔ وجہ یہ تھی کہ کنگ سائرس نے ان کو نبوکت نظر کی غلامی سے آزادی دلوائی تھی۔ سورہ بقرہ میں یہ مضمون ہم نے پڑھا تھا
کہ بنی اسرائیل جو ہیں وہ قیدی بنا لیے گئے تھے اور پھر وہ بابل چلے گئے تھے. بابل کا لفظ بھی آیا ہے سورہ بقرہ میں، جہاں ہاروت اور ماروت دو فرشتے اللہ تعالیٰ نے بھیجے تھے. تو جب ان کی بنی اسرائیلیوں کی اخلاقی حالت بہت خراب ہو گئی تھی، مورل ڈپریوٹی کا یہ شکار ہو گئے تھے، تو اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر آیا. اللہ کے عذاب کا کوڑا نبوکت نظر، بخت نظر کی شکل میں ان پر برسا. وہ بابل کا بادشاہ تھا. 586 قبل مسیح 586 BC میں اس نے بنی اسرائیلیوں پر حملہ کیا، یروشلم پر اس نے حملہ کیا اور یہودیوں کو قیدی بنا کر وہ بابل لے گیا، بیبیلون لے گیا. وہاں ایک لمبے عرصے یہ لوگ بخت نظر کی غلامی میں رہے. پھر جیسے کہ دنیا کا قاعدہ ہے، ایک طاقت کو زوال آتا ہے، ملتا ہے، ایک طاقت زوال پذیر ہوتی ہے، کوئی اور طاقت دنیا میں کہیں عروج حاصل کر رہی ہوتی ہے. اسی اثنا میں کچھ عرصے کے اندر ایران کو عروج حاصل ہوا اچھے بادشاہ کے ذریعے، جو کہ کنگ سائرس تھا. کنگ سائرس نے بابل پر حملہ کیا، بیبیلون پر، اور وہاں کے بادشاہ کو شکست دی. جب وہاں کے بادشاہ کو شکست دی تو اس بادشاہ کے جو دشمن تھے، یعنی کہ بنی اسرائیل، ان پر اس بادشاہ نے، کنگ سائرس نے رحم کیا، ہمدردی کا سلوک کیا. وہ کہتے ہیں نا کہ دشمن کا دشمن اپنا دوست ہوتا ہے، enemy of the enemy is my friend. یہی معاملہ اس نے کیا. چونکہ بنی اسرائیل کنگ سائرس کے دشمن تھے، لہٰذا اس نے دوستی کا معاملہ کیا اور یہودیوں کو واپس فلسطین جانے کی اجازت دے دی. چونکہ ان کو آزادی ملی یہودیوں کو، لہٰذا وہ کنگ سائرس کو اپنا بڑا محسن مانتے تھے، اسی لیے اس کے متعلق سوال کیا. ذوالقرنین نام کے بارے میں کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ کنگ سائرس نے ایران کے 2 ٹکڑوں کو جمع کیا تھا. یوں سمجھے کہ یونائٹڈ ایران اس نے بنایا تھا، اور نشانی کے طور پہ، سمبل کے طور پہ اپنے تاج میں اس نے 2 سینگ لگا لیے تھے. آپ نے کبھی ایک وہ ہیلمٹ دیکھی، وہ ہنس جو پہنا کرتے ہیں، اس میں 2 ہارنز لگے ہوئے ہوتے ہیں، اسی قسم کی کوئی چیز ہوگی. تو یونائٹڈ ایران کی نشانی کے طور پہ اس نے اپنے تاج میں 2 سینگ لگا لیے تھے. قرآن ان تمام تفاصیل میں تو نہیں جاتا، لیکن جن لوگوں کو جغرافیے کا، تاریخ کا شوق رہا، ان کا رجحان رہا، انہوں نے یقیناً قرآن کے قصوں کے بارے میں تھوڑی سی ریسرچ کی ہے کہ یہ قصہ کس کے ساتھ پیش آیا، کب پیش آیا، کس ملک میں پیش آیا. ان پر ایمان لانا ہمارے لیے ضروری نہیں ہے. ان تفصیلات کے اوپر قصے سے عبرت لینے ضروری ہے جو قرآن نے بیان کیا، اور جو باقی مفسرین نے اپنی اپنی آراء، اپنے اپنے اوپینینز پیش کیے ہیں، وہ علمی دلچسپی کے لیے ہیں. کوئی مانتا ہے تو بھی ٹھیک ہے، کوئی نہیں مانتا تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. قرآن کے بیان سے بس اتنا پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک صالح، عادل، نیک بادشاہ تھا. تو یہاں جو فرمایا کہ آپ کہیے ان سے کہ سَأَتْلُو عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا، میں اس کے ذکر میں سے کچھ تم پر بیان کرتا ہوں. من، تو قرآن کا جو یہ من ہے، قرآن کون سا حصہ بیان کرتا ہے کسی قصے کا؟ وہ حصہ بیان کرتا ہے جس سے کہ انسانوں کو فائدہ حاصل ہو، ان کو اپنے عمل کے لیے، اپنے اخلاق کی بلندی حاصل کرنے کے لیے اور اپنی زندگی کا مقصد پہچاننے میں مدد ملے. انسانوں کو پتہ چلے کہ ہمیں اپنے آپ کو کن کاموں میں مصروف کرنا چاہیے، اپنی صلاحیتوں کو کہاں لگانا چاہیے، اور اپنے آپ کو کن چیزوں میں لگانے سے پرہیز کرنا چاہیے، اپنے آپ کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. تو وہ حصہ ہمیں یہاں پتہ چلے گا ذوالقرنین کا، جو ان کے عمل سے متعلق ہے. فرمایا انا مکننا لہو فی الارض وآتیناہ من کل شیء سببا، ہم نے اس کو زمین میں اقتدار عطا کر رکھا تھا اور اسے ہر قسم کے اسباب اور وسائل بخشے تھے. سببا، سبب کہا جاتا ہے کسی بھی ایسے ذریعے کو، کسی ایسے مینز کو جس سے کہ مقصد حاصل کیا جا سکے. رسی یا راستہ، سامان، وسائل، یہ سب سبب کے مختلف مطلب ہیں. دیکھا جائے تو مطلب پھر ایک ہی بنتا ہے. اب یہاں پر ذوالقرنین کا قصہ شروع ہو رہا ہے. نیک عادل بادشاہ تھا، ایمان والا تھا، دنیا پرست نہیں تھا،
مخلوق پرست نہیں تھا، خالق کی پوجا کرنے والا تھا، اللہ کو ماننے والا، توحید پر قائم تھا۔ تھوڑا سا تعلق اس قصے کا جو کہ سورۃ کہف کے آخر میں آ رہا ہے، اس قصے سے جوڑ لیجئے۔ سورہ کہف کے شروع میں آیا تھا اصحاب کہف کا ذکر۔ وہاں پر ہم کو سورت کے شروع میں ایک انتہا دکھائی گئی تھی جس سے کہ ایمان والوں کو سابقہ پیش آ سکتا ہے۔ ون اینڈ آف دی اسپیکٹرم دکھایا گیا کہ ایمان لانے والوں پر دنیا اتنی تنگ ہو جائے کہ غار میں ان کو پناہ لینی پڑے، اپنے گھروں میں بھی ان کے لیے گنجائش نہ بچے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے ایمان والوں کے ساتھ، ایسے حالات بھی آ سکتے ہیں۔ اب سورت کے آخر میں دوسری انتہا دکھائی جا رہی ہے، ادر اینڈ آف دی اسپیکٹرم، کہ ایمان والوں پر دنیا اتنی کشادہ، اتنی وسیع بھی ہو سکتی ہے کہ وہ مشرق سے لے کر مغرب تک کے حکمران بن جائیں۔ دونوں چیزیں ایمان کے منافی نہیں، یہ دونوں ہی کیفیات ایمان والوں پر آ سکتی ہیں، یہ دو ایکسٹریمز آ سکتی ہیں، اور باقی ایمان والے ان دو کیفیات کے، ان دو ایکسٹریمز کے بیچ ہی میں کہیں پر ہوں گے۔ تو یہاں پر یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ دیکھو، ایمان اور بیچارگی، ایمان اور مظلومی، ایمان اور محرومی لازم اور ملزوم نہیں ہے۔ They don't go hand in hand all the time۔ یہ دراصل نظام رہبانیت کی نفی ہے جو کہ ہمیں شدت سے کرنے کی ضرورت ہے۔ جو مناسٹک وے آف لائف ہے اور جو مناسٹک تصور ہے نیکی کا، جو رہبانیت کا تصور ہے نیکی کا، وہ مسلمانوں میں سرائیت کر گیا ہے، انفلٹریٹ کر گیا ہے۔ خیال ہی یہ آتا ہے کہ نیک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نفس کی کوئی خواہش پوری نہ کی جائے، اور دوسری بات یہ کہ نیک وہ ہوتا ہے جس کے پاس کوئی پیسہ نہیں ہوتا، کوئی پاور، کوئی اقتدار نہیں ہوتا، اور دین ہمیشہ سسکتا بلکتا ہی رہتا ہے، دین ڈاؤن ٹراڈن ہی رہتا ہے۔ دین والے جب تک مظلوم نہ ہوں وہ دین والے ہی کیا ہوئے؟ اس غلط تصور کو کھرچ کے نکالنے کی ضرورت ہے۔ یہ غلط کانسیپٹ ہے۔ ایمان کے ساتھ اگر غربت ملتی ہے الحمدللہ، ایمان کے ساتھ دولت ملتی ہے الحمدللہ۔ نہ غربت بری ہے نہ دولت بری ہے، نہ غربت اچھی ہے نہ دولت اچھی ہے۔ ڈپینڈ کرتا ہے، انحصار اس بات پر ہے کہ کس کیفیت کے ساتھ وہ غربت یا دولت ملی ہوئی ہے۔ یہ بات ہمیں سمجھائی جا رہی ہے کہ ایمان کے ساتھ بیچارگی کو، مظلومی کو، محرومی کو اور ذلت کو ضروری مت سمجھو۔ کبھی پریشان مت ہو جانا کہ اگر ایمان والے ہیں تو پھر پیسہ کہاں سے آیا، اگر یہ اسلام ہے تو پھر اسلام کے ساتھ عزت کیسے آ گئی۔ بعض لوگ ایمان کے ساتھ کامیابی کو ضروری سمجھتے ہیں، اگر ایمان کے ساتھ کامیابی ہو تو پھر وہ دین میں آتے ہیں۔ جو منافق ہوتے ہیں وہ کامیابی کے پجاری ہوتے ہیں، اسلام کے نہیں۔ اگر اسلام ہے اور سکسیسفل ہے تو ٹھیک ہے، نتھنگ سکسیڈس لائک سکسیس، چڑھتے سورج کے پجاری۔ یہ اسلام کو رویہ بالکل نہیں پسند کہ تم کامیابی کی خاطر اسلام میں آؤ۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں دوسری ایکسٹریم پر، وہ اسلام کے ساتھ کامیابی کو برداشت نہیں کر سکتے، وہ صرف اس وقت تک اسلام کو خالص اور مسلمانوں کو سچا سمجھتے ہیں جب تک وہ ہر فیلڈ میں، ہر پہلو سے ناکام ہو رہے ہوں، ذلیل ہو رہے ہوں، تب وہ خوش ہوتے ہیں، کہتے ہیں ہاں یہ ہے سچا دین ان کے پاس۔ تو یہ بھی تو آپ دیکھیں کہ پھر وہ اسلام کے فالوور تو نہ ہوئے، وہ تو ناکامی کے فالوور ہوئے۔ ان کو تو ناکامی چاہیے، ان کو تو محرومی اچھی لگتی ہے۔ اگر محروم ہے اسلام، ناکام ہے دنیاوی لحاظ سے، فیلئر ہے اگر، تو پھر وہ کہیں گے ہاں یہ سچا دین ہے، اس لیے کہ سچے دین والے تو ہمیشہ کم ہوتے ہیں، قلت میں، اقلیت میں ہوتے ہیں، مائنورٹی میں ہوتے ہیں۔ یہ ہمارا جو رویہ بنا ہے اس لیے بنا ہے، کئی صدیوں سے اسلام نے عروج دیکھا ہی نہیں، چونکہ ہم نے مسلمانوں کو کبھی حکومت کرتا صحیح معنوں میں دیکھا ہی نہیں، آزاد نہیں دیکھا، خود مختار نہیں دیکھا، با اعتماد نہیں دیکھا، اسلام کو باوقار اور باروب نہیں دیکھا۔ ہم نے سکسیس سٹوری نہیں دیکھی اسلام کی۔ ہم نے اسلام کو ہمیشہ محروم اور مظلوم دیکھا، ہمیشہ اس کا مذاق اڑتا دیکھا، بے بس دیکھا، اسلام کو ڈاؤن ٹراڈن دیکھا۔ ہم نے اسی کو معیار بنا لیا کہ اگر اسلام ہوگا تو محرومی ہوگی، اسلام کے ساتھ
مظلومی ہوگی. تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ غلط تصور ہے. نہیں. اور اگر تاریخ ہم پڑھیں تو کیا اسلام کا عروج تھا, کیا اسلام کے پاس اقتدار تھا. کبھی یہ شعر بھی کسی نے اسلام کے لیے کہا تھا کہ مانند خورشید جیتے ہیں ہم سورج کی طرح زندہ رہتے ہیں ہم مسلمان, ادھر ڈوبے ادھر نکلے, ادھر ڈوبے ادھر نکلے. یعنی اسلام پر سورج غروب ہوتا ہی نہیں, کہیں نہ کہیں سورج جگمگاتا ہی رہتا ہے ہمارے اوپر. اگر آپ پرانے زمانے کی کتابیں پڑھیں, آج سے 900,000 سال پہلے کی جو علماء نے لکھی, انہوں نے اس فریم آف مائنڈ میں بعض علماء نے کتابیں لکھی کہ جیسے اب اسلام پر کبھی زوال نہیں آنا. وہ تصور نہیں کر سکتے تھے کہ اسلام کبھی غریب بھی ہوگا, کبھی اسلام جو ہے اتنا بے بس بھی ہوگا کفر کے ہاتھوں. ان کا خیال تھا وہ ایک دور تھا جاہلیت کا, گزر گیا, اب وہ دور دوبارہ کبھی نہیں آئے گا. ہاں تھوڑا بہت اوپر نیچے اسلام ہوگا, لیکن عروج اور حکومت اب اسلام ہی کے پاس رہے گی, مسلمانوں ہی کے پاس رہے گی. وہ تصور نہیں کر سکتے ہوں گے کہ ہم کس پستی میں گریں گے جا کر, کس قدر ہم دنیا کے لیے ایک تماشا بن جائیں گے. وہ نہیں سوچ سکتے تھے. لیکن یہ وقت ہم نے دیکھا, آج وہ وقت ہے کہ اسلام پر دنیا تنگ ہے, حقیقت ہے. لیکن یہ ایسا نہیں تھا ہمیشہ, عروج بھی آیا اور آئندہ بھی ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ, آئندہ بھی ہوگا. پھر اسلام کو اللہ نے چاہا تو عروج ملے گا. اسلام کے پاس, مسلمانوں کے پاس عزت بھی ہوگی, اقتدار بھی ہوگا, پیسہ بھی ہوگا, وہ رول ماڈلز بھی ہوں گے. تو یہ جو تصور ہمارے دماغوں میں ہے نا کہ اسلام سکسیس سٹوری نہیں بن سکتا, یہ غلط تصور ہے. اسلام بالکل بن سکتا ہے, پورا پوٹینشیل ہے, بلکہ اسلام چاہتا ہے کہ وہ ڈومینیٹ کر کے رہے, وہ حاوی ہو دوسروں کے اوپر. لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ, تاکہ دین کو وہ غالب کر دیں باقی دوسرے تمام نظام زندگیوں پر, باقی دوسرے تمام ادیان پر. یہ تو مشن تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو یہ وقت وقت کی بات ہے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ سے ڈرنے والے متقی انسانوں پر دنیا تنگ ہو جاتی ہے, اور کبھی اللہ سے ڈرنے والے اور متقی انسانوں پر دنیا ایسی کشادہ ہو جاتی ہے کہ مشرق سے مغرب تک وہ بادشاہت کرتے ہیں. اسے پتہ چلتا ہے اسلام دنیا سے کنارہ کشی اختیار کرنے کو نہیں کہتا, دنیا ہی میں تو امپلیمنٹ کرنا ہے نظام اسلام. اگر دنیا سے کٹنا ہی ہوتا تو نظام دینے کی ضرورت کیا تھی اسلام کو؟ ٹریڈ اینڈ فائنانس کے رولز بتانے کی, معاشرتی آداب بتانے کی ضرورت کیا تھی جب اپلائی نہیں کرنا؟ کہہ دیا سب کچھ گندا ہے, تمہیں کمانا ہی نہیں, تم زکوٰۃ کا کیا کرو گے؟ نہ پیسہ ہوگا نہ زکوٰۃ دو گے. سود کی حرمت کی ضرورت ہی نہیں تھی, نہ پیسہ ہوگا نہ سود کا سوال پیدا ہوگا. تو قرآن میں کیا بچتا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کافی تھا. قرآن تو نظام دیتا ہے نا, وے آف لائف دیتا ہے ہم کو, پریکٹیکل دین ہے, پریگمیٹک ہے. اس لیے وہ دنیا سے کنارہ کشی اختیار کرنے کو نہیں کہتا, نہ مال اور دولت کو گندا کہتا ہے, ایول نہیں کہتا. یہ نہیں لکھا قرآن کے اندر کہ دیکھو ذوالقرنین کے پاس کتنے سارے اسباب تھے, کتنا برا آدمی تھا وہ. یہ نہیں کہا گیا. یہ غیر اسلامی سوچ ہے, ان اسلامک وے آف تھنکنگ ہے. اصل معیار جو اسلام نے دیا ہے خدا خوفی اور تقوی. مال کا استعمال اس کو اچھا یا برا بنا دیتا ہے, مال اور اقتدار نہ اچھا نہ برا. تو اللہ تعالیٰ نے اسباب دیے تھے ذوالقرنین کو, ریسورسز دیے تھے اس کو. دین کی دعوت پیش کرنے سے دین نافذ نہیں ہو جاتا, دنیا میں امپلیمنٹ نہیں ہو جاتا. دین کو نافذ کرنے کے لیے, امپلیمنٹ کرنے کے لیے اسباب چاہیے ہوتے ہیں, ریسورسز چاہیے ہوتے ہیں, ہیومن ریسورس چاہیے ہوتا ہے, فائنینشیل ریسورسز چاہیے ہوتے ہیں, عقل چاہیے ہوتی ہے, علم چاہیے ہوتا ہے. یہ تمام ریسورسز جب مل جاتے ہیں, دولت ایمان, دولت علم, صلاحیتوں کی دولت, ٹیلنٹس, مال اور دولت, یہ جب سب ریسورسز جمع ہوتے ہیں تب دین امپلیمنٹ ہوتا ہے, نافذ ہوتا ہے. تو ان تمام ریسورسز کو نیک کاموں میں استعمال کرنا, سبب بنانا ان کو, یہ ہے دراصل جس کا کہ یہاں پر تذکرہ کیا جا رہا ہے. تو تمام ریسورسز, تمام وسائل دیے تھے ذوالقرنین کو. اب چونکہ خدا خوفی و تقویٰ تھا, ان وسائل سے تکبر نہیں آیا, بلکہ مزید خدا خوفی میں اور عاجزی میں ان کے اضافہ ہوا, اور انہوں نے اپنے وسائل کو استعمال کر کے دنیا والوں کی بہتری چاہی
یہ ہوتا ہے فائدہ جب اقتدار تقوی والوں کے پاس آئے، اور اقتدار آنا چاہیے تقوی والوں کے پاس، دولت آنی چاہیے تقوی والوں کے پاس، مقصد کے طور پہ نہیں، تاکہ دنیا کی بہتری ہو سکے۔ دولت ہوگی تو خرچ کی جائے گی لوگوں کی بہتری پر۔ اسلامی حکومت پیسے والی ہوگی تو غریبوں کی ویلفیئر کا نظام کرے گی۔ جب اسلامی حکومت خود فقیر ہوگی، بالکل خود محتاج ہوگی بالکل، تو پھر وہ کیا غریبوں کی فلاح کا کام کرے گی؟ تو لہٰذا پیسے والے لوگ ہوں گے، لوگ زکوٰۃ ادا کریں گے تو جا کے خزانے کے اندر جمع ہوگی، وہ زکوٰۃ بیت المال میں جمع ہوگی اور فلاحی ادارہ قائم ہو جائے گا، فلاحی ملک جو ہے وجود میں آئے گا۔ تو ان چیزوں کی ضرورت ہے، کس لیے؟ تاکہ دنیا کا نظام بہتر طور پہ چلایا جا سکے، اللہ کی مرضی کے مطابق چلایا جا سکے۔ دنیا اسباب کی دنیا ہے، اللہ کی مدد کے بغیر تو کچھ نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ نے ہم سے اسباب اختیار کرنے کے لیے کہا ہے۔ ہم نے پڑھا ہے سورۃ بنی اسرائیل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا سکھائی گئی، ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ اللہ تو اپنے پاس سے خاص طور پہ میرے لیے مضبوط اقتدار بنا دے، سلطانا نصیرا، ایسا اقتدار جو کہ مجھ کو نصرت دے، کامیابی تک پہنچا دے۔ یہ تو دعا سکھائی گئی آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اب دیکھیں جب اس طرح سلطانہ نصیرہ ملتا ہے کسی کو تو پھر نیک لوگ کیا کرتے ہیں، اس کی داستان ہے جو ہمیں بتائی جا رہی ہے کہ اگر تم میں سے کوئی پیسے والا، عقل والا، ہنر، ٹیلنٹ والا، صلاحیت والا ہے، اس کے پاس اسباب ہیں، تو اس سے یہ کام لے جو کہ ذوالقرنین نے کام لیا تھا۔ فَأَتْبَعَ سَبَبًا، تو اس نے ایک مہم کا سر و سامان کیا۔ اب یہ بھی ہو سکتا تھا کہ ذوالقرنین تمام صلاحیتوں کو لے کر بیٹھا رہتا کہ اب میرے پاس یہ ہیں تو، لیکن اب میں اگر ان کو استعمال کروں گا تو جب کوئی چیز استعمال ہوگی تو لوگوں کے علم میں آئے گی یا نہیں آئے گی؟ آئے گی نا۔ اب وہ کہتا کہ اچھا میرے پاس اتنی دولت ہے، میں استعمال کروں گا، سب کو پتہ چل جائے گا میرے پاس دولت ہے۔ اب مجھ میں ٹیلنٹ ہے، میں ایک مہم کر سکتا ہوں، میں جنگ کر سکتا ہوں، اب میں جاؤں گا تو سب مجھ کو دیکھیں گے، پھر میری تعریف کریں گے، پھر کیا ہوگا؟ چلو میں کچھ بھی نہیں کرتا۔ یہ کر سکتا تھا نا، یہ جرم ہے اتنا بڑا خزانہ لے کر کوئی اس سے بہتری کا کام نہ کرنا، اتنی ساری صلاحیتوں کا مالک ہو کر اسلام کی خدمت نہ کرنا، اللہ کا دین نافذ کرنے کی کوشش نہ کرنا، صرف ایک خوف سے کہ کیا پتہ لوگ مجھ کو یوں سمجھیں، اس قدر زیادہ اپنی ذات کے اوپر فوکس ہو جائے، اتنا زیادہ اوور کانشیس ہو جائیں، ایک پیتھولوجی اختیار کر لیں۔ جیسے بعض لوگوں کی پیتھولوجی ایک ان کو ہوتی ہے سکنس کے، اپنے آپ کو وہ دھوتے رہتے ہیں، بار بار جا کے ہاتھ دھوئیں گے، بار بار جا کے ہاتھ دھوئیں گے۔ بیماری ہے نا، ذہنی بیماری ہے۔ تو یہ بعض لوگوں کو اس طرح سے بیماری ہو جاتی ہے اپنے بارے میں کہ حد سے ہی زیادہ پاک کرنا چاہتے ہیں خود کو ان نیچرلی، کہ اچھا اگر ہم نے یہ استعمال کیا اس کو نہ پتہ چل جائے کہ میرے پاس تو صلاحیت ہے، ہر چیز کو ڈھانک کر بند کر کے رکھ دیا، اچھا تو نہیں کیا۔ اللہ نے کوئی چیز دی ہے تو استعمال کرو، اور استعمال کرنا ہے اللہ کی خاطر۔ اللہ کی خاطر استعمال کرنے میں اگر وہ چیز لوگوں کی نظروں میں آ جاتی ہے، یا کوئی اس کو پسندیدہ نگاہوں سے دیکھنے لگتا ہے، یا تعریف کے کلمات اس کے لیے کہنے لگتا ہے، تو وہ تو سمجھے کہ اس کا ایک سائیڈ ایشو ہے۔ ہاں، اس لیے کام نہیں کرنا چاہیے دین کا کہ لوگ میری تعریف کریں، یہ ہے ریا، بچنا اس سے ہے۔ اگر یہ مقصد لوگوں کی تعریف نہیں ہے تو کوئی فکر کی ضرورت نہیں، بس ذرا سی نیت کے اوپر انسان نظر رکھے اپنی۔ تو ذوالقرنین یہ تمام صلاحیتیں لے کر، تمام ریسورسز لے کر، فائنینشیل ریسورسز، مینٹل ریسورسز، ہیومن ریسورسز لے کر بیٹھے نہیں رہے۔ فَأَتْبَعَ سَبَبًا، مومن جو ہوتا ہے مصروف عمل ہوتا ہے، بھاگ دوڑ کرتا ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی تھی، انہوں نے خلافت کی ذمہ داری قبول کی۔ شیطان ان سے کہتا کہ اگر تم خلیفہ بن گئے نا، سب تم کو پہچان جائیں گے، اور تم نے اگر اچھی خلافت چلائی تو سب تمہاری تعریف کریں گے، تو ایسا کرو گھر بیٹھے رہو۔ تو کیا فائدہ ہوتا بتائیے؟ کوئی فائدہ ہوتا ہے اسلام کو؟ کیا عمر وہ مقام حاصل کر سکتے اپنے عمل سے جو انہوں نے کیا؟ تو نیت اللہ کی رضا، اور پھر اس سے مت ڈریں کہ وہ تعریف کرتا ہے کہ تنقید کرتا ہے۔ ہم صرف تنقید سے ڈرتے ہیں، تعریف سے بھی ڈرنا چاہیے، لیکن نہ تنقید کے خوف سے انسان کام کرنا چھوڑے، نہ تعریف کے خوف سے کام کرنا چھوڑے۔ بعض دفعہ تعریف کے خوف سے کام چھوڑ دیتے ہیں،
ہم کریں گے تو بہت اچھا کریں گے، پھر لوگ تعریف کریں گے، پھر ریاکاری ہو جائے گی، پھر ہم جہنم میں چلے جائیں گے. ہم کچھ بھی نہیں کرتے. تو کہیں یہ جو انرشیا ہے کچھ نہ کرنا ہے، کہیں یہی نہ اٹھا کر جہنم میں لے جائے. اس لیے کہ اتنی صلاحیت ہے، اتنا ہنر ہے، اگر صحیح جگہ نہیں لگائیں گے اس کو آؤٹ لیٹ نہیں دیں گے، ہیلدی آؤٹ لیٹ، وہ کہیں نہ کہیں تو نکلے گا اور بگاڑ کی شکل میں نکلے گا. انسان ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے تو زندگی بھر نہیں بیٹھ سکتا، کچھ نہ کچھ تو کرتا ہے، مصروفیت چاہیے. تو کیوں نہ دین کی اپلفٹ کو اپنی مصروفیت بنا لیا جائے، اس سے اچھی کیا بات ہو سکتی ہے. تو جو بھی صلاحیت ہو فَأَتْبَعَ سَبَبًا، نکالیں، کریدیں اس کو، کھنگالیں اس کو جلا بخشیں، چمکائیں اپنی صلاحیتوں کو، جگمگائیں اس کو، تاکہ وہ اسلام کی زینت بنے. ہم نے دعا مانگی ہے نا، اللہم زیننا بزینت الایمان وجعلنا ھداۃ مہتدین. اللہ ہم کو اسلام سے زینت دے، ایمان کو زینت بنا دے ہماری، اور ہمیں ہدایت والوں کا امام بنا دے. امام نمایاں تو ہوگا نا، آگے بڑھے گا، کوئی بات نہیں، اس سے مت ڈریں، لیکن نیت خالص رکھیں، جیسے کہ ذوالقرنین نے کیا. فَأَتْبَعَ سَبَبًا، سر و سامان اس نے تیار کیا، مہم کا اس نے ارادہ کیا. حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ وَوَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمًا. حتیٰ کہ جب وہ غروب آفتاب کی حد تک پہنچ گیا تو اس نے سورج کو ایک کالے پانی میں ڈوبتے دیکھا، اور وہاں اسے ایک قوم ملی. کالے پانی میں ڈوبتے دیکھا مراد ہے کہ وہ اپنا سفر کرتے کرتے ایسی جگہ پہنچا جہاں خشکی ختم ہو رہی تھی، لینڈ ختم ہو رہا تھا، سمندر شروع ہو رہا تھا، سی شروع ہو رہا تھا. تو یہ سمجھے کہ استعارے کے طور پہ بات کی جا رہی ہے. آپ ویسے اگر سی سائڈ پہ کھڑی ہوں اور وہاں پر آپ سن سیٹ دیکھیں، سورج غروب ہونے کا منظر دیکھیں، تو لگتا ہے کہ سورج پانی میں غروب ہو رہا ہے. تو مطلب یہ نہیں ہے کہ سورج واقعی پانی کے اندر چلا گیا، مراد ہے کہ وہ سمندر تک پہنچ گیا اور وہاں پر دیکھا کہ سورج غروب ہو رہا ہے، اور اسی جگہ ایک قوم بس رہی تھی. قلنا، ہم نے کہا، یا ذا القرنین اما ان تعذب و اما ان تتخذ فیہم حسنا. ہم نے کہا اے ذوالقرنین، تجھے یہ قدرت بھی حاصل ہے کہ ان کو تکلیف پہنچائے، اور یہ بھی کہ ان کے ساتھ نیک رویہ اختیار کرے. اب اللہ تعالیٰ جب اقتدار دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر آزماتا بھی ہے کہ تم اپنے اسباب سے، اپنے ریسورسز سے تم دنیا میں ظلم اور بربریت کا بازار گرم کرتے ہو، یا تم چین اور انصاف کی کوشش کرتے ہو. یہ تو امتحان ہے. جتنا زیادہ جس کے پاس ٹیلنٹ ہے اتنی بڑی اس کی آزمائش ہے، ٹیسٹ اتنا ہی زیادہ ہے. جیسے اگر کسی کے پاس جتنی تیز چھری ہے اس کو اتنا ہی سنبھالنے کی ضرورت ہے. چھری اچھا کام کرے گی تو بہت اچھا کرے گی، غلط استعمال کیا تو بہت تباہی پھیلائے گی. اسی طرح جن کے تیز ذہن ہوتے ہیں، شارپ سینسز ہیں، شارپ ٹیلنٹس ہیں جن کے پاس، ان کو بہت محتاط ہونے کی ضرورت ہے. صحیح جگہ اگر اپنی عقل کو، انٹیلیجنس کو، اپنے ہنر صلاحیت کو استعمال کریں گے تو تیزی کے ساتھ بہتری ہوگی، تیزی کے ساتھ بہتری ہوگی. اور اگر ان کو غلط جگہ استعمال کریں گے تو تیزی کے ساتھ برائی ہوگی. دیکھیں شیطان کا حملہ کیا ہے، اس کو تو عقل مند لوگ بہت پسند ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ اس کو بہت پسند ہیں. اب کیا ہوتا ہے کہ وہ کوشش کرتا ہے کہ عقل مند لوگوں کو اپنی ٹیم میں شامل کر لے، آ کے اپنی سیلز پچ دیتا ہے نا بار بار عقل مند لوگوں کو. تو بہت سے عقل مندوں کو تو وہ لے جاتا ہے، اور حقیقت ہے کہ میجورٹی کو لے گیا. میجورٹی عقل والوں کو شیطان نے حزب الشیطان میں شامل کر لیا. اور جو اس کے حملے سے بچ جاتے ہیں ایک طرح سے، کہ اس کی ٹیم میں جو شامل نہیں ہوتے، ان کو کیا سکھاتا ہے آ کے؟ تیز بہت ہے نا، بڑا سائیکائٹرسٹ ہے شیطان، بہت نفسیات سمجھتا ہے. جو متقی بنتا ہے انسان، وہ اس کے پاس متقی بن کر ہی آتا ہے. کسی نے کہا ہے کہ عالم کا شیطان بھی عالم ہوتا ہے. اب وہ متقیوں کے پاس آ کر کہتا ہے کہ دیکھو، ہو تو بہت ذہین، اگر تم نے کام کیا تو تم اور دکھاوا کرنے لگ جاؤ گے. تم ایسا کرو کہ رہنے دو، کوئی بھی کر لے گا نا دین کا کام، تم بیٹھو، تم دکھاوے سے بچو، اس وقت تم چھپا لو اپنے آپ کو. اور لوگ اس کی باتوں میں آ جاتے ہیں. جو تھوڑے بہت عقل والے بچ گئے ہوتے ہیں، حزب و شیطان میں شامل ہونے سے ان کو معطل کر دیتا ہے، سسپینڈڈ کر دیتا ہے، وہ گھروں میں ہی بیٹھے رہ جاتے ہیں، ہاتھ پاؤں ہی نہیں استعمال کرتے اسلام کے لیے. تب مزے ہی مزے ہیں نا شیطان کے. تو دیکھا آپ نے کیسے
دوہرا حملہ کرتا ہے، وہ 2 pronged اٹیک ہے اس کا. ان دونوں حملوں سے بچنا ہے. ایکٹیولی حزب اللہ میں شامل ہونا ہے. ایکٹیولی انسان کو پوری جد و جہد کرنی ہے حزب اللہ کے اندر شامل ہو کر. اپنی طاقت کا آخری قطرہ نچوڑ دیں، اس کے لیے لگائیں، کھپائیں اپنے آپ کو.